بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح الخیر، اہلا وسہلا مرحبا، نرحبکم وسعید جدا بلقائکم۔ عربی کا معلم کورس کے معزز شرکاء، طلباء اور طالبات، آج ہمارا اس کورس کا دوسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے اصطلاحات کا کچھ حصہ پڑھا اور ہدایات پڑھی۔ ہم نے اس میں 13 اصطلاحات پڑھی۔ نمبر 1، حرکت کسے کہتے ہیں، متحرک، سکون، فتحہ یا نصب، کسرہ یا جر، ضمہ یا رفع، تنوین، نون تنوین، مفتوح، مکسور، مضموم، ساکن یا مجزوم کسے کہا جاتا ہے، اسی طرح مشدد۔ نمبر 14 پر اصطلاح ہے تعریف۔ تعریف کا مطلب ہے کسی اسم نکرہ یعنی اسم عام کو معرفہ یعنی اسم خاص بنانا، یا کسی اسم کا معرفہ ہونا، یعنی ایک عام اسم ہے تو اس کو خاص اسم بنانا، اس کو تعریف کہا جاتا ہے۔ معرفہ بنانا بھی اس کو کہتے ہیں۔ آگے جب ہم قواعد پڑھیں گے تو یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی، فی الحال آپ اس کو یاد کریں گے۔ نمبر 15، تنکیر۔ تنکیر نکرہ سے ہے، کسی اسم کو نکرہ بنانا یا کسی اسم کا نکرہ ہونا۔ تو معرفہ اور نکرہ یہ 2 لفظ چلتے ہیں، تو یہ اس وقت آپ ان کی تعریف یاد کر لیں گے اصطلاحی، آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ نمبر 16، لام التعریف۔ الف لام جو کسی اسم پر لگایا جائے، ال جو کسی اسم پر لگایا جاتا ہے، جیسے الکتاب میں تو یہ جو لام ہے یہ لام تعریف کا کہلاتا ہے۔ لام تعریف کا کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو پہلے نکرہ تھا، مثلا ایک لفظ تھا کتابن، اس پر الف لام داخل نہیں ہے تو اس کو نکرہ کہا جائے گا۔ کتابن کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے، عام ہے یہ، اس میں کوئی تخصیص اور تعیین نہیں ہے کہ کون سی کتاب، کتابن کتاب بس۔ جب اس پر الف لام لگ گیا تعریف کا تو یہ معرفہ بن جائے گا اور اس سے کوئی خاص کتاب مراد ہوگی۔ تو یہ جو الف لام ہے جو نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام التعریف۔ نمبر 17، معرف باللام۔ معرف باللام وہ اسم جس پر لام تعریف داخل ہو۔ معرف یعنی جس کو معرفہ بنایا گیا ہے، تو جیسے الکتاب ہے تو اس میں اس کو کہیں گے کہ اس کو الف لام سے معرفہ بنایا گیا ہے۔ نمبر 18، وحدت۔ کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، اس وقت اس اسم کو واحد
یا مفرد کہیں گے۔ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکیلا ہونا بیان کیا جائے، تو پھر اس اسم کو واحد کہیں گے یا مفرد کہیں گے۔ جیسے رجل یعنی ایک مرد، کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، ٹھیک ہے۔ رجلانی دو مرد، اس صورت میں اس اسم کو مثنی یا تثنیہ کہتے ہیں۔ یہ تثنیہ دوسرا اس میں نمبر 19 پر ہے تثنیہ۔ وحدت، تثنیہ اور جمع، یہ تین چیزیں ہیں۔ وحدت کہ ایک چیز کا ہونا اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ تثنیہ کسی اسم کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلانی دو مرد، اس صورت میں اس اسم کو مثنی یا تثنیہ کہتے ہیں۔ نمبر 20 جمع، اسی طرح کتابن سے کتابانی، کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتاب۔ اسی طرح قلم ایک قلم، قلمانی دو قلم۔ قرطاس ایک کاغذ، قرطاسانی دو کاغذ، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں مختلف۔ دیوار کو عربی زبان میں کہتے ہیں جدارن، جدارن ایک دیوار، جدارانی دو دیواریں۔ نمبر 20 جمع، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجال، رجل ایک، رجلانی دو مرد، اور رجال کئی مرد، دو سے زیادہ وہ جتنے بھی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، 60 ہوں، جتنے بھی ہوں۔ ایسے لفظوں کو جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ تو یہ سبق میرا خیال میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل سبق ہے۔ تعریف، تنکیر، لام التعریف، معرف باللام، وحدت، تثنیہ، رجلان، جمع اور اسم جمع۔ چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لفظ جو بظاہر لفظ مفرد ہو مگر ایک جماعت پر بولا جائے، جیسے قوم، اب یہ دیکھنے میں تو مفرد ہے، قوم کی جمع آتی ہے اقوام، دیکھنے میں تو یہ مفرد ہے، لیکن بولا کس پر جاتا ہے؟ پوری ایک جماعت کو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رہطن، یہ بھی گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے اور یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے۔ تو یہ جو ہی اصطلاحات کا ختم ہوگا تو پھر آگے مزید چیزیں آ رہی ہیں جس سے یہ آسان ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ہم اس میں مفردات بھی پڑھیں گے، جیسے یہ آ رہا ہے آگے مفردات، سلسلہ الفاظ، جیسے انسان، ثمر، خبز، رسول، شیء، طیب، غفور، کریم، نہار، یوم، بیت، جاہل، درس، زکاة، صلاة، ظالم، فاسق، لبن، ولد، و تمر، حسن، ذنب، سہل، ضوء، عادل، قبیح، ماء، ہر، او۔ تو یہ انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے اور اس کو جملے وغیرہ بنانے بھی انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اس کو، محنت کریں، لگے رہیں، دلچسپی لیں، اور آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے آپ دیکھیں گے۔ کل کے سبق میں ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت کی اور اکثر احباب نے بڑی دلچسپی لی، اس سے بڑا فائدہ ہوا اور بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔